اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. اور اس نیت کی وجہ سے اعمال اللہ کے ہاں محبوب بھی ہوتے ہیں اور مبغوض بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہر عمل کے اندر نیت کام نہیں کرتی. مثلا ایک آدمی چوری کرتا ہے، سود لیتا ہے، رشوت لیتا ہے، اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ مدرسہ بناؤں گا، یتیم خانہ بناؤں گا، اللہ کے راستے میں صدقہ کروں گا، تو اس کو بھی تو ثواب ملنا چاہیے. اس کی نیت بہت اچھی ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے، یہ حدیث شریف مشکلات الحدیث میں سے اعمال 3 قسم کے ہیں. ایک طاعات ہیں، ایک مباحات ہیں، اور ایک معصیات ہیں. طاعات کے اندر نیت کام کرتی ہے. جو نیک کام ہے اس میں نیت کام کرتی ہے. نیک کام میں نیت اچھی ہوگی اس کو ثواب ہوگا، اور نیک کام میں نیت بری ہوگی اس کو گناہ ہوگا. قرآن پاک میں اس کی 2 مثالیں دی گئی ہے. کام نیک ہے اور نیت اچھی ہے، اور کام نیک ہے اور نیت بری ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم کمثل جنۃ بربوۃ اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین. فرمایا اللہ پاک مثال بیان کرتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. اس کی مثال ایک ایسے باغ کی ہے جو لگایا گیا ہے، اس پر بارش ہو جائے خوب پھل دیتا ہے، نہ وہ تھوڑی بارش ہو جائے پھر بھی اچھا فصل دیتا ہے. اور مثل الذین ينفقون اموالهم رئاء الناس کمثل حبۃ. فرمایا کہ ان کی مثال ایسے جیسے کسی دانے کو کسی پتھر پر لگا دیا جائے، بارش ہو جائے تو اس کو بہا کر لے جاتا ہے. اب نیت بری ہے، کام اچھا ہے، اس کو برا بنا دیا. نیت اچھی ہے، کام اچھا ہے، اس کو اچھا بنا دیا. اس کی ایک آسان سی مثال حدیث شریف کے اندر دی گئی ہے، اور علماء اکثر اس کو بیان کرتے رہتے ہیں، جماعت والے بھی بیان کرتے رہتے ہیں کہ اگر آپ آدھا دانہ کھجور کا اللہ کی رضا کے لیے دے دیں تو احد کے پہاڑ جتنے سونا چاندی خرچ کرنے کا ثواب ہو جائے گا. اور اگر احد کے پہاڑ جتنا سونا چاندی خرچ کریں لیکن اس میں نیت جو ہے اس کے اندر کھوٹ ہو تو ثواب تو بڑی دور کی بات ہے، گرفت کا خطرہ ہوتا ہے. اس لیے طاعات کے اندر نیت کام کرتی ہے. طاعت میں جتنی اچھی نیت ہوگی اس کو اچھا بنا دے گی. مسجد بنانا نیک کام ہے، لیکن مدینہ طیبہ میں ایک مسجد منافقین نے بنائی، اس کو مسجد زرار کہتے ہیں. حضور علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس مسجد کو گرا دیا جائے اور پھر کبھی آپ اس مسجد میں جا کر نماز نہ پڑھیں. اس کو مٹا دیا گیا. آج بھی وہاں اس کی ایک 4 دیواری بنا کر چھوڑ دی گئی ہے. اب مسجد بنانا اچھا کام ہے، لیکن وہ بنائی اس لیے گئی تھی کہ یہاں پر مسلمانوں کے خلاف بیٹھ کر ہم میٹنگ کریں گے، ان کو نقصان پہنچائیں گے. اب نیت بری تھی، اس بری نیت نے اچھے کام کو بھی برا بنا دیا. طاعات کے اندر نیت کام کرتی ہے. دوسرے جو اعمال ہیں ان کو مباحات کہتے ہیں. مباح اس عمل کو کہا جاتا ہے جس کے کرنے کے اندر ثواب نہ ہو اور جس کے نہ کرنے کے اندر کوئی گناہ نہ ہو. اگر مباح کاموں کے اندر آدمی نیت اچھی کر لے تو اس کو بھی اس پر اللہ پاک اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. مثلا گھوڑا پالنا کوئی نیکی کا کام نہیں، اور گھوڑا نہ پالے تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی جہاد کی نیت سے گھوڑا پالے
تو اس کا اتنا اجر ہے کہ اس گھوڑے کی لید بھی اس کی نیکیوں میں تولی جائے گی۔ اب یہ مباح عمل نیت کی وجہ سے اللہ کے ہاں مقرب بن جاتا ہے۔ ایسے ہی آپ کھانا کھاتے ہیں، کوئی ثواب نہیں، نہ کھائیں کوئی گناہ نہیں، لیکن نیت یہ کر لیں کہ اس کے ذریعے میرے بدن میں طاقت آئے، میں عبادات کر سکوں اور اللہ کے حکام کی اطاعت کر سکوں، ہجرت کر سکوں، جہاد کر سکوں۔ اب یہ کھانا کھانا بھی آپ کے لیے نیکی بن جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے پر جا رہے، ایک صحابی کے مکان کو دیکھا، اس میں ایک انگیٹھی نکلی ہوئی تھی بخاری سے، اوپر سوراخ چھوڑے ہوئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، یہ آپ نے اوپر سوراخ کیوں چھوڑے؟ فرمایا اس لیے کہ حضرت یہاں سے دھواں نکلے، اب انگیٹھی بنانا کوئی ثواب نہیں، نہ بنانا کوئی گناہ نہیں۔ تو حضور نے فرمایا اگر تو یہ نیت کر لیتا کہ اس کے ذریعے میں اذان کی آواز سنوں گا، دھواں پھر بھی نکلتا لیکن تجھے اس کے بنانے پر اجر و ثواب ملتا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ مباحات کے اندر نیت کام کرتی ہے۔ رہ گئے معصیات اور گناہ کے کام، گناہ کے کاموں کے اندر جتنی اچھی نیت بھی کر لو وہ کبھی نیکی نہیں بن سکتے۔ گناہ کا کام اچھی نیت سے کبھی بھی نیکی نہیں بن سکتا۔ اب بہت سے لوگ جو ہیں وہ اسی حدیث کا حوالہ لے کر بہت سے گناہ کرتے ہیں اور انما الاعمال بالنیات کا سہارا لے لیتے ہیں، اس لیے کہ ہر عمل میں نیت کام نہیں کرتی۔ طاعات میں کام کرتی ہے، مباحات میں کام کرتی ہے، معصیات کے اندر اچھی نیت کام نہیں کرتی۔ گناہ کا کام کبھی بھی نیکی نہیں بن سکتا۔ اس کی کئی نظیریں ہمیں احادیث کے اندر ملتی ہیں۔ ایک صحابی ہیں حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک گناہ کا کام کیا لیکن ان کی نیت اچھی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اچھی نیت کے باوجود ان کے اس گناہ کی اس عمل کی تعریف نہیں کی، بلکہ اپنی خفگی کا اظہار فرمایا۔ اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ مدینہ طیبہ میں فتح مکہ کے لیے تیاریاں ہو رہی تھیں۔ صحابہ اکرام کو یہ ہدایت کی گئی کہ اس پروگرام کو دشمن سے خفیہ رکھا جائے اور اپنی تیاری کی جائے فتح مکہ کے لیے۔ اب اس بات کو دشمن سے چھپانا ضروری تھا۔ حاتب بن بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا پروگرام لکھ لیا اور مکہ کے سرداروں کو اس کی اطلاع کر دی۔ اس کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ یہ سارا پروگرام لکھ کر ایک وفد آیا ہوا تھا ان کا تجارت کی غرض سے، ان میں ایک عورت کو وہ خط دے دیا کہ جا کر مکہ کے سرداروں کو یہ کہہ دینا کہ تمہاری خیریت نہیں ہے، ادھر تیاریاں ہو رہی ہیں۔ چنانچہ جب یہ قافلہ روانہ ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بذریعہ وحی اللہ پاک نے مطلع فرما دیا کہ آپ کا سارا پروگرام چاک آؤٹ ہو چکا ہے، حاتب بن بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے یہ ہو چکا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ چند احباب کو بھیجا کہ جاؤ فلاں جگہ قافلہ ابھی مکہ پہنچا نہیں ہے، راستے میں ہے، ان میں ایک عورت کے پاس خط پڑا ہوا ہے، وہ لے آؤ۔ جب وہ چلے گئے، قافلے کو پہچانا، عورت کو دیکھا اور اسے کہا بھئی وہ خط دے دو، اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے۔ دیکھا گیا تو اس سے ملا بھی نہیں۔ علی کرم اللہ وجہ نے اپنی تلوار میان سے نکال لی اور کہا کہ حضور کی بات جو ہے غلط نہیں ہو سکتی، خط جہاں رکھا ہے اس کو نکال لو، وگرنہ یہ علی کی تلوار ہے، یہ میان سے باہر نکل چکی ہے
اور جب تک گردن اتاری نہیں ہے دوبارہ اس نے میان میں جانا نہیں ہے۔ اب اسے خطرہ محسوس ہوا تو روایات میں آتا ہے کہ اس نے اب یہاں اپنے بالوں کے پیچھے چھپا رکھا تھا، وہاں سے نکال کر ان کے حوالے کر دیا۔ اب یہ کام برا تھا لیکن صحابی کی نیت بری نہیں تھی۔ کام برا تھا لیکن برا کام کبھی بھی اچھی نیت سے اچھا نہیں بن سکتا۔ جب یہ خط وہ لے کر آئے سارے صحابہ بڑے غصے میں ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے خاطب بن بلتہ کو میرے حوالے کیا جائے، میں اس کی خبر لوں۔ چنانچہ انہوں نے کہا بھائی ان کو صفائی کا موقع تو دیا جائے۔ ان کو بلایا گیا، کہنے لگے جلدی نہ کی جائے، میں بدری صحابہ میں سے ہوں، اور بدری صحابہ وہ ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا اور جن کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ میں نے معاف کر دیے ہیں۔ فرمایا میں بدری صحابہ میں سے ہوں اور میں منافق بھی نہیں ہوں، یہ کام میں نے ایک اچھی نیت سے کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ایک مرتبہ ہجرت کی اور میں نے 2 مرتبہ ہجرت کی ہے۔ میں مکہ میں بھی مہاجر تھا اور پھر مکہ سے میں نے مدینہ کو ہجرت کی، میں یہاں بھی مہاجر ہوں۔ میرے بیوی بچے مکہ میں ہیں اور وہاں میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ باقی صحابہ جو ہجرت کر کے یہاں آئے اگر ان کے بیوی بچے وہاں ہیں تو ان کے رشتہ دار بھی تو وہاں ہیں۔ اور مکہ کے کفار کے اندر یہ ایک بڑی حمیت تھی کہ باوجود اہل کفر ہونے کے وہ اپنے خونی رشتے کا بڑا لحاظ رکھتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کے رشتہ دار اگرچہ کافر ہیں لیکن وہاں ہیں، تو وہ ان کا ہر طرح سے لحاظ رکھتے ہیں، ان کی خبرگیری کرتے ہیں۔ میرا وہاں خبرگیری کرنے والا کوئی نہیں۔ تو میں نے یہ سوچا کہ سورہ فتح نازل ہو چکی ہے اور اللہ پاک نے فتح مکہ کا فیصلہ کر دیا ہے، تو یہ فتح مکہ ہو کر رہے گا، چاہے ان کو پتہ چلے یا نہ چلے۔ البتہ میں نے انسانی کمزوری کی بنا پر ان کی ہمدردیاں لینے کی کوشش کی کہ وہاں میرے بیوی بچوں کو نہ ستائیں۔ میں نے اس اچھی نیت کی وجہ سے یہ عمل کیا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی نے ان کو کچھ کہا نہیں لیکن اس پر ناراضگی کا اظہار ضرور فرمایا۔ اس سے علماء فرماتے ہیں کہ برا کام کبھی بھی اچھی نیت سے نیکی نہیں بن سکتا۔ لیکن ایک اور اعتراض اس حدیث پر وارد ہوتا ہے کہ اگر برا کام کبھی بھی اچھی نیت سے نیکی نہیں بن سکتا تو ایک حدیث شریف میں آتا ہے جو 2 مسلمانوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے جھوٹ بول دے، جو 2 مسلمانوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے جھوٹ بول دے، اس سچ سے بہتر ہے جو 2 کو آپس میں جدا کر دے۔ تو جھوٹ تو گناہ ہے۔ اور سفیان تابی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہ۔ لیکن یہاں کیا کہا؟ 2 مسلمانوں کو آپس میں ملانے کے لیے جھوٹ بول دے، اس سچ سے بہتر ہے جو 2 کو آپس میں جدا کر دے۔ تو جھوٹ تو گناہ کا کام ہے، یہ کیسے نیکی بن گیا؟ اس کے مختلف جوابات علماء نے دیے ہیں۔ ایک جواب یہ دیا ہے کہ یہاں پر جو مسئلہ ہے وہ احون البلیتین کا ہے۔ احون البلیتین کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ 2 مصیبتوں میں پھنس جائیں تو آسان مصیبت کو لے لیں۔ مثلا آپ مکان کے اوپر سے نیچے گر رہے تو نیچے آگ بھی ہے اور پانی بھی ہے، کون سی موت آسان ہوتی ہے؟ مرنا ہے تو پانی کی طرف اپنے کو گرا دو، وہاں ذرا آسانی سے مر جاؤ گے۔ تو یہاں پر بھی 2 مصیبتیں ہیں۔ ایک مصیبت کیا ہے؟ جھوٹ بولنے کی مصیبت ہے، اور مسلمان اور جھوٹ
یہ دو متضاد چیزیں ہیں. مسلمان اور جھوٹ یہ دو متضاد چیزیں ہیں. ایک طرف جھوٹ بولنے کی مصیبت ہے اور دوسری طرف مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ہے، تفریق ہے، اور یہ ایسی مصیبت ہے کہ یہ دین کو مونڈ دیتی ہے، بزدل بنا دیتی ہے قوموں کو. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، باہمی نزاع اور جھگڑے سے بچو، بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اور فرمایا کہ باہمی جھگڑا یہ دین کو ایسے مونڈ دیتا ہے جیسا اس طرح سر کے بالوں کو مونڈ دیتا. اس لیے یہاں پر بھی دو مصیبتیں ہیں، ایک جھوٹ بولنے کی مصیبت ہے اور ایک مسلمانوں کے درمیان تفریق ہے. تو علماء فرماتے ہیں اس میں جو بڑی مصیبت ہے وہ مسلمانوں کے درمیان تفریق ہے. اس لیے اگر یہ دو کو آپس میں ملانے کے لیے اس نے جھوٹ بول دیا تو فرماتے ہیں کہ اس کو جھوٹ بولنے کا ثواب گناہ ضرور ہوگا، کیونکہ گناہ کا کام کبھی بھی اچھی نیت سے نیکی نہیں بن سکتا. لیکن اس کی وجہ سے جو خیر معاشرے کو مل رہی ہے وہ نیکی اتنی بڑی ہے کہ اللہ پاک سے امید کی جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے گناہ کو معاف کر دیا جائے گا. کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو دھو ڈالتی ہیں. اس لیے اصول یہی ہے کہ گناہ کا کام کبھی نیکی نہیں بن سکتا. اور بعض علماء نے فرمایا کہ اگر ایسے موقع پر کہیں پھنس جائے تو یہ صریح جھوٹ نہ بولے بلکہ توریہ استعمال کرے. توریہ زمانی لفظ ہوتا ہے کیونکہ مسلمان جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے، لیکن کہیں اگر پھنس گیا تو وہاں سے نکلنے کے لیے توریہ استعمال کرے. توریہ کہتے ہیں ایک نزدیک کے معنی ہوتے ہیں، ایک بعید کے معنی. کہنے والا بعید کے معنی ذہن میں رکھتا ہے، سننے والا نزدیک کے معنی ذہن میں رکھتا ہے. اس کی مثالیں قرآن پاک میں بھی ہیں، احادیث مبارکہ میں بھی ہیں. تو یہاں اس توریے کے ذریعے سے یہ دو کو آپس میں جوڑ دے، اس لیے کہ صریح جھوٹ کا گناہ وہ تو بہرحال ہونا ہے. ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے جا رہے تھے، ایک راستے سے گزرے. بادشاہ وہ تھا کہ بڑا ظالم، اور کوئی عورت اگر کسی کے ساتھ ہوتی تو اس کو اپنے حرم میں داخل کر لیتا. اس کی بیوی بہن ہوتی تو کچھ بھی نہیں کہتا. اب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے انہ کان صدیقا نبیہ، وہ نبی صدیق تھے. تو ان کے کارندوں نے پوچھا یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو وہ کہنے لگے یہ میری بہن ہے. اور تھی کون؟ بیوی. اب انہوں نے دینی رشتے کی نسبت سے بہن کا، سارے مسلمان آپس میں کیا ہیں؟ بہن بھائی ہیں. وہ یہ سمجھے ان کی خونی بہن ہے، جانے دے دیا. یہ توریہ ہے. اور بکر صدیق جن کا لقب ہی صدیق ہے، ہجرت کی رات حضور کے ساتھ جا رہے، مکے والوں نے 100 اونٹوں کا اعلان کر دیا کہ جہاں کہیں ان کی خبر ہو تو 100 اونٹ دیے جائیں گے. اب راستے پہ جاتے جاتے ان کا ایک آشنا مل گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مراسم تھے اس کے، حضور کو نہیں جانتا تھا. تو ان سے پوچھنے لگا یہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہتے ہیں کہ حضور ہیں. تو یہ تو مکے جا کر اطلاع دے دے گا، اور اگر کسی اور کا نام دیتے ہیں تو صدیق کی شان کے خلاف ہے کہ وہ جھوٹ بولے. تو کیا کہنے لگے؟ ھذا رجل یہدی عن السبیل، یہ وہ آدمی ہے جو مجھے راستہ بتاتا ہے. وہ یہ سمجھے کہ کوئی گائیڈ لے دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ہدایت کا راستہ بتا رہا ہے، میرے رہبر اور رہنما ہے. اس لیے کہ بری نیت سے کبھی بھی گناہ کا کام نیکی نہیں بن سکتا. اس لیے علماء نے فرمایا کہ سارے اعمال میں نیت شرط ہے.